بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ خطبہ جمعہ سیدنا امیر المومنین حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز فرمودہ 15 ستمبر 2023 بمطابق 15 تبوک 1402 ہجری شمسی بمقام مسجد مبارک اسلام آباد ٹل فورٹ سرے UK۔ امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے مورخہ 15 ستمبر 2023 کو مسجد مبارک اسلام آباد ٹل فورٹ UK میں خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، جو مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کے توسط سے پوری دنیا میں نشر کیا گیا۔ خطبہ جمعہ سے قبل جمعے کی اذان دینے کی سعادت منور ناصر صاحب کے حصے میں آئی۔ تشہد تعوذ اور سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو انسان بھی اس دنیا میں آیا اس نے ایک وقت گزار کر اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، لیکن خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کی صرف نیک یادیں ہوتی ہیں، جو نافع الناس ہوتے ہیں، جو دین کو دنیا پر مقدم کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے کا عملی نمونہ ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کا حق ادا کرنے اور خلافت احمدیہ سے حقیقی وفا کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ جو حقوق العباد کی ادائیگی کی حتی المقدور کوشش کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوشاں رہنے والے ہوتے ہیں، جن کے لیے ہر زبان سے صرف تعریفی کلمات نکلتے ہیں، اور یوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ان پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اس وقت میں ایسے ہی ایک وجود کا ذکر کرنے لگا ہوں۔ یہ ذکر ہے مکرمہ امت القدوس صاحبہ کا، جو حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب کی بیٹی اور صاحبزادہ مرزا وسیم احمد صاحب کی اہلیہ تھیں۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کی بہو تھیں۔ یہ رہتی تو قادیان میں تھیں، لیکن گزشتہ دنوں اپنی بیٹیوں کے پاس ربوہ آئی ہوئی تھیں، جہاں 96 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے 1/9 حصے کی موصیہ تھیں۔ 1951 کے جلسہ سالانہ کے موقع پر حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ نے آپ کا نکاح صاحبزادہ مرزا وسیم احمد صاحب کے ساتھ پڑھایا تھا۔ رخصانے کے وقت حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کی بجائے لڑکی والوں کی طرف سے شامل ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مرحومہ کو 3 بیٹیوں اور 1 بیٹے سے نوازا تھا۔ ایک بیٹی امت العلیم صاحبہ اس وقت صدر لجنہ پاکستان ہیں، جو مکرم منصور احمد خان صاحب وکیل اعلیٰ تحریک جدید کی اہلیہ ہیں۔ دوسری بیٹی امت الکریم صاحبہ کیپٹن ماجد صاحب کی اہلیہ ہیں۔ تیسری بیٹی امت الرؤف صاحبہ ڈاکٹر ابراہیم منیب صاحب کی اہلیہ ہیں۔ مرزا کلیم احمد ان کے بیٹے ہیں جو امریکہ میں رہتے ہیں۔ صاحبزادہ مرزا وسیم احمد صاحب جب اپنی شادی کے وقت پاکستان آئے ہوئے تھے اور ابھی ان کی شادی کو چند دن ہی ہوئے تھے، اور آپ اپنی اہلیہ کو قادیان ساتھ لے جانے کے لیے کاغذات تیار کروا رہے تھے۔ ایسے میں جیسا کہ پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، تو ان دنوں بھی ایسا ہی کھچاؤ پیدا ہو گیا۔ ایسے میں حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ نے انہیں فرمایا کہ بیوی کے کاغذات تو بنتے رہیں گے، تم اسے چھوڑو اور فوری طور پر قادیان واپس چلے جاؤ، کیونکہ وہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خاندان کا کوئی فرد ہونا چاہیے۔ فرمایا فوری طور پر جہاز میں سیٹ بک کرواؤ، اور اگر جہاز نہیں ملتا تو بھی تمہارا جانا ضروری ہے، خواہ جہاز چارٹر ہی کیوں نہ کروانا پڑے۔ فرمایا اگر تم نے اپنا نمونہ پیش نہ کیا اور قربانی نہ دی تو لوگ کس طرح قربانی دیں گے؟ جہاں یہ قربانی صاحبزادہ مرزا وسیم احمد صاحب کی تھی، وہیں امت القدوس صاحبہ کی بھی قربانی تھی۔ یہ پتہ نہیں تھا کہ کب کاغذات مکمل ہوں گے، حالات کشیدہ تھے۔ اس سب کے باوجود خلیفہ وقت کا حکم تھا، اس لیے بڑی خوشی سے اپنے خاوند کو رخصت کیا اور دین کو دنیا پر مقدم کیا۔ مکرمہ امت القدوس صاحبہ کے کاغذات مکمل ہونے میں تقریباً 1 سال لگا، اور جب آپ قادیان جانے لگیں تو آپ فرماتی ہیں کہ حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ نے مجھے ہدایت کی کہ ام ناصر کے مکان میں رہنا، جہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کثرت سے قدم پڑے ہیں، اور ان کے صحن میں حضور نے درس بھی دیا ہوا ہے۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ نے آپ کو یہ بھی نصیحت فرمائی کہ لجنہ کی جماعتوں کو اکٹھا کرنا ہے۔ چنانچہ صاحبزادی امت القدوس صاحبہ نے قادیان جا کر جماعت کی خواتین کو اکٹھا کرنے اور ان سے ہمدردیاں کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ آپ جاتے ہی جنرل سیکرٹری قادیان بنی، پھر 1955 میں صدر لجنہ مقامی، اور پھر صدر لجنہ امائلہ بھارت بنی۔ 1999 تک آپ اس خدمت پر مامور رہیں۔ آپ کی ان خدمات کا عرصہ 46 سال بنتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے لندن پہنچنے کے بعد پہلے خطبہ جمعہ میں یورپ میں اشاعت اسلام کے 2 مراکز قائم کرنے کے لیے مالی قربانی کی تحریک کا اعلان فرمایا، تو مکرمہ
امت القدوس صاحبہ جو صدر لجنہ بھارت تھیں، آپ کی سربراہی میں لجنہ بھارت نے بڑھ چڑھ کر قربانی کی توفیق حاصل کی۔ آپ نے خود بھی اپنا سارا زیور اس تحریک میں پیش کر دیا۔ 1991 میں جب حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ قادیان تشریف لے گئے تو اس موقع پر آپ رحمہ اللہ نے لجنہ قادیان کی مالی قربانیوں کا بڑے دلکش انداز میں ذکر فرمایا۔ امت القدوس صاحبہ نے قرآن کریم کی بڑی خدمت کی۔ قادیان کی 250 بچیوں کو قرآن کریم پڑھایا۔ بھارت میں جن بچیوں نے افیف وغیرہ کیا ہوتا وہ 3 ماہ کے لیے قادیان آ کر رہتیں اور آپ انہیں ترجمہ قرآن پڑھاتیں۔ آپ نے لجنہ کو بڑی محنت سے منظم کیا۔ مہمان نوازی کا بڑا غیر معمولی وصف تھا۔ آپ کی بیٹی کہتی ہیں کہ آپ نے ہمارے ابا کا بڑا ساتھ دیا۔ بڑے غریبانہ حالات تھے۔ دوپہر میں صرف مونگ کی دال ہوتی تھی۔ ابا نے دودھ دہی کے لیے ایک بھینس رکھی ہوئی تھی۔ کوئی مہمان آتا تو جو کچھ میسر ہوتا آپ بلا تکلف پیش کر دیتی۔ آپ ایک اچھی بیوی تھیں، مشکل حالات میں ساتھ دینے والی تھیں، کوئی مطالبہ نہ کرتیں، جو بھی گزارا ملتا خوشی سے اسی میں گزارا کرتیں۔ صفائی پسند اور بڑی سلیقہ شعار خاتون تھیں۔ جب مرزا وسیم احمد صاحب اعتکاف بیٹھتے تو ان کے ساتھ غریب معتکفین کو بھی کھانا بھجواتی۔ آخر عمر میں آپ کی بینائی ختم ہو گئی تھی اور آلے کے ساتھ بڑی مشکل سے شنوائی ممکن ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود بڑی خوشی سے زندگی بسر کی۔ جب حال پوچھا جاتا ہمیشہ الحمدللہ کہا کرتیں۔ لوگوں کی خوشی میں اور غم کے مواقع پر باوجود بیماری کے ہمیشہ شامل ہوا کرتیں۔ قادیان کی بچیوں کو سلائی سکھاتیں۔ آپ نے قادیان میں سب کے ساتھ مل جل کر رہنے کا ایک کلچر پیدا کر دیا تھا۔ 2005 میں روا میں لجنہ نے سرائے مسرور کی عمارت کی تعمیر کی تو آپ نے اپنے خاوند کی طرف سے 1 لاکھ روپے کی رقم پیش کی۔ تقسیم ہند کے بعد رتن باغ لاہور اور پھر روا کے کچے گھروں میں حضرت اماں جان رضی اللہ عنہا کو قرآن کریم اور ملفوظات سنانے کی توفیق ملتی رہی۔ جب صاحبزادہ مرزا وسیم احمد صاحب کی وفات ہو گئی اور مکرم انعام غوری صاحب ناظر اعلیٰ بنے تو ان کی بڑی کامل اطاعت کی۔ ہر کام کے لیے معین طریق سے درخواست دیا کرتیں۔ آپ نے اپنا حصہ جائیداد اور وصیت کا چندہ اپنی زندگی میں ادا کر دیا تھا۔ اسی طرح تحریک جدید کے دفتر اول میں شامل تھیں۔ اپنے بچوں کو نماز اول وقت میں ادا کرنے کی نصیحت فرماتیں۔ بہت سی بچیوں کو آپ نے پالا، ان کی بہترین تربیت کی اور پھر ان کی شادیاں کروائیں۔ زمانہ درویشی میں جبکہ مالی حالات بہت کمزور تھے، کسی درویش کی بیٹی کی شادی ہوتی تو اپنا زیور اسے پہننے کے لیے دے آتی کہ جب تک دل کرے اسے پہنو۔ پھر کسی دوسری بچی کی شادی ہوتی تو زیور اسے دے دیا جاتا۔ اس طرح بہت سی بچیوں نے آپ کے زیور سے استفادہ کیا۔ لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے اور آپ بڑی دیانتداری سے سب امانتوں کا خیال رکھتی۔ بہت سی بچیوں کو سلیقہ شعاری سکھائی اور ان کے جہیز تیار کیے۔ درویشوں کی بیوگان کو عیدی دینے خود جایا کرتی۔ آپ کے سامنے کسی کے عالی شان گھر کے متعلق ذکر ہوا تو آپ نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے ایک بات کی ہے کہ تو نے مجھے قادیان میں اس برکتوں والے گھر میں رہنے کا موقع دیا، میرے لیے یہ کافی ہے۔ ہاں، جنت میں میرے لیے ضرور ایک عالی شان گھر بنانا۔ تہجد کی نماز کا بہت اہتمام کیا کرتیں۔ جب تک روزے کی طاقت تھی روزے رکھتی تھیں۔ رمضان المبارک میں نمازوں کے لیے مسجد جایا کرتیں۔ خلافت سے بہت محبت تھی۔ خلیفہ وقت کو بڑی عقیدت سے خط لکھا کرتیں۔ خلیفہ وقت کی طرف سے خوشنودی کا اظہار ہوتا تو بڑی خوشی سے اس کا اظہار فرمایا کرتیں۔ 1991 میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے دورے کے موقع پر اپنے ہاتھوں سے کمرے اور گھر کو درست کیا۔ اسی طرح 2005 میں جب میں نے دورہ کیا اس وقت بھی خود ہمارے کمرے کو سیٹ کروایا۔ بڑے اخلاص اور وفا کے ساتھ ہر کام کرنے والی تھیں۔ آپ کے بیٹے کہتے ہیں کہ زیادہ تر مہمان دارالمسیح میں قیام کیا کرتے تھے اور ہماری والدہ 11-12 سال کے بچوں کو خود ٹریننگ دیتی ہیں کہ کس طرح کمروں میں مہمانوں کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے۔ سرکاری عہدیداروں کی بیگمات کو بھی ہماری جماعت کا تعارف کروایا کرتی تھیں۔ غرباء کا بڑا خیال رکھا کرتیں۔ صاحبزادہ مرزا وسیم احمد صاحب کی وفات کے بعد 10 سال قادیان میں رہیں۔ پھر جب طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی تو ان کی بچیاں انہیں روا لے آئیں۔ روا میں علاج ہوتا رہا، لیکن اس کے باوجود یہی کہا کرتیں کہ میں نے خلیفہ وقت کی اجازت کے بغیر لمبا عرصہ قادیان سے باہر نہیں رہنا، اس لیے جب تک اجازت نہیں ملتی میں چند دن سے زیادہ نہیں رکوں گی۔ مجھے انہوں نے لکھا تھا تو میں نے یہی جواب دیا کہ آپ جتنا عرصہ رہنا چاہیں رہ سکتی ہیں۔ جامعہ احمدیہ کینیڈا میں پڑھنے والے ان کے نواسے نے نصیحت کرنے کو کہا تو اسے فرمایا کہ نصیحت تو تم خلیفہ وقت کی طرف سے سن رہے ہو، نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس خلیفہ وقت کی باتوں کو غور سے سنو اور ان پر عمل کرو۔ پھر فرمایا کہ رب کل شیئن والی دعا پڑھتے رہا کرو۔ کہا کرتیں
کہ اپنے وقف کو پوری طرح نبھانا اور خلیفہ وقت کا سلطان نصیر بن کر رہنا۔ بہت سے غیر مسلم بھی آپ کے جنازے میں شامل ہوئے۔ قادیان کے لوگ آپ سے اور آپ کے قادیان کے لوگوں سے بڑی محبت کرتی تھیں۔ قادیان کی عورتوں کے بڑے خطوط آئے ہیں جنہوں نے بڑی محبت سے آپ کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح قادیان کے پرانے رہنے والوں کی مرد اولادوں نے بھی لکھا ہے کہ انہوں نے ہمیں ایک ماں کی طرح پالا۔ خلافت سے آپ کا بڑا اخلاص کا تعلق تھا۔ عاجزی اور کامل وفا کا جس طرح انہوں نے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ سے اظہار کیا تھا، وہ تعلق جاری رہا اور مجھ سے بھی وہی تعلق قائم رہا۔ یہ ایک مثال ہے۔ یہاں بھی مجھے ملیں تو انتہائی ادب و احترام سے 2005 میں قادیان گیا تو فکر کے ساتھ مہمان نوازی کی۔ ہر ملاقات پہ بڑی خوشی کا اظہار کرتیں جو چہرے سے عیاں ہوتی تھی۔ 2005 میں باوجود طبیعت کی خرابی کے قادیان سے واپسی کے سفر میں دہلی تک آئیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی اولاد کو ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قادیان کے لوگوں کو انہوں نے جس محبت سے رکھا، اللہ تعالیٰ انہیں یہ توفیق دے کہ وہ آپس میں بھی اسی محبت سے رہیں۔ اب قادیان میں خاندان حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا براہ راست رشتے اور تعلق والا تو کوئی موجود نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ ایسے حالات ہو جائیں کہ وہاں کوئی جا سکے۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات بلند کرے۔ ایک جنازہ حاضر بھی ہے جو مکرم محمد ارشد احمدی صاحب UK کا ہے۔ آپ گزشتہ دنوں وفات پا گئے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم موسی تھے۔ اہلیہ کے علاوہ لواحقین میں 2 بیٹے اور 1 بیٹی شامل ہیں۔ مرحوم کا جماعت سے بڑا پختہ تعلق تھا۔ 20 سال سے زائد جماعت برطانیہ میں نیشنل سیکرٹری اشاعت کے طور پر خدمت کا موقع ملا۔ بڑے علم دوست انسان تھے۔ مرحوم قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے، چندوں میں باقاعدہ، خوش گفتار، خلافت سے وفا کا تعلق رکھنے والے مخلص احمدی تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے۔ ایک جنازہ غائب اور بھی ہے جو مکرم احمد جمال صاحب افریقن امریکن کا ہے۔ آپ امریکہ میں رہتے تھے۔ مرحوم کی 92 سال کی عمر میں گزشتہ دنوں وفات ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے 1951 میں حضرت مسلح موعود رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ بڑے عاجز اور مخلص احمدی تھے۔ خلافت اور نظام جماعت کے ساتھ بڑا وفا اور محبت کا تعلق تھا۔ چندوں اور مالی قربانیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے۔ ان کی ایک بیٹی ہے لیکن وہ جماعت سے منسلک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی دعائیں جو انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے کی ہیں انہیں قبول فرمائے اور وہ بھی احمدیت قبول کرنے کی توفیق پائے، آمین۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، بروز سوموار، مورخہ 18 ستمبر 2023، صفحہ نمبر 1 اور 2۔ آواز رضوان احمد افضل۔